اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک۔ 54ویں مجلس کا بیان۔ صاحبو میری سنو اور اپنے دلوں سے مجھ پر الزام دور کرو۔ تم مجھ پر کس طرح الزام دھرتے اور میری غیبت کیا کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارا شفیق ہوں کہ تمہارے بوجھ اٹھاتا اور تمہارے اعمال کی پھٹن کو سیتا ہوں، اور حق تعالیٰ سے تمہاری نیکیوں کے قبول اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمانے کی سفارش کیا کرتا ہوں۔ جو مجھ کو پہچان لے گا وہ مرتے دم تک میرے پاس سے نہ ہٹے گا، اپنی شہوات، لذات اور اپنا کھانا پینا پہننا سب مجھ ہی کو بنا لے گا، اور میرے سبب دوسروں سے مستغنی بن جائے گا۔ صاحبزادے کیا سبب ہے کہ تو مجھ سے محبت نہیں رکھتا، حالانکہ میں تجھ کو چاہتا ہوں تیرے ہی لیے نہ کہ اپنے لیے۔ میں تیرا فائدہ اور تجھ کو قاتل اور مکار دنیا سے چھڑانا چاہتا ہوں، تو اس کے پیچھے کب تک دوڑتا رہے گا؟ ان قریب وہ تیری طرف رخ کرے گی اور تجھ کو قتل کر ڈالے گی۔ حق تعالیٰ اپنے محبین کو دنیا کے ساتھ ایک لحظہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ اس کی طرف سے ان پر مطمئن نہیں ہے، نہ ان کو ان کے ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ کسی اپنے غیر کے ساتھ، بلکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہیں۔ ان کے دل ہمیشہ اسی کی یاد میں مصروف، اسی کے سامنے حاضر، دوسروں سے روگرداں اور اسی پر متوجہ رہتے ہیں۔ بس وہی ان کا ساتھی ہے، وہی ان کا نگہبان اور وہی ان کا انیس و غمخوار۔ بار الہا ہم کو بھی ان میں سے بنا دے اور ہماری نگہبانی فرما جیسے ان کی نگہبانی فرمائی، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا لے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اے منافق، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے شہرت عطا فرما کر ظاہر فرما دیتا ہے۔ وہی ان کے متعلق ندا دینے والا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص کو تم پر فضیلت دی گئی ہے، اس کا نام سنو اور مانو۔ وہی اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے مخلوق کے قلوب جمع کر دیتا، اور وہی تسخیر کرنے والا ہے کہ سب کو اس کا مطیع بنا دیتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اپنے نفاق سے لوگوں کے قلوب کو اپنے اوپر مجتمع کرے، سو یہ خیال خام ہے، اس سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اپنی شہوتوں کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کرو اور اپنے قلب سے ان کے اعراض کر۔ پس اگر ان میں سے کوئی چیز حق تعالیٰ کے علم ازلی میں تیرے لیے مقدر ہوگی تو وہ اپنے وقت پر خود ہی آ جائے گی، کیونکہ مقدرات میں بے رغبتی درست نہیں ہے، اور علم خداوندی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ مقسوم اپنے وقت پر خوشگوار و کافی مقدار اور مزیدار بن کر آئے گا، پس تو اس کو عزت کے ہاتھ سے لے لے گا نہ کہ ذلت کے ہاتھ سے، اور اس کے ساتھ تجھ کو حق تعالیٰ کے نزدیک اس میں زاہد بننے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ تیری طرف عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، کیونکہ تو نے نہ حرص کی تھی اور نہ اس کی طلب میں اصرار کیا تھا۔ جتنا بھی تو مقسوم سے بھاگے گا وہ تجھے چپٹیں گے اور تیرے پیچھے لپکیں گے، پس ان میں بے رغبت بننا صحیح نہیں، کیونکہ علم الہی کے خلاف کرنے کے در پہ ہونا ہے۔ البتہ ان کے آنے سے پہلے ان سے اعراض کرنا ضروری ہے۔ زہد اور تناول دونوں چیزیں مجھ سے سیکھو۔ اپنی جہالت لے کر اپنے کو نہ بھی کونے میں مت بیٹھو، فہم دین حاصل کرو، اس کے بعد عزلت نشین بن۔ فہم حاصل کر حکم خداوندی یعنی شریعت میں اور اس پر عمل کر، اس کے بعد سب سے علیحدہ ہو بیٹھ، بجز ان چند افراد کے
جو حق تعالیٰ کے جاننے والے ہیں کہ ان سے ملنا جلنا، ان کی باتوں کا سننا تیرے لیے تیری گوشہ نشینی سے افضل ہے۔ جب تو ان میں سے کسی کو دیکھ پائے تو اس کا ساتھ نہ چھوڑ، اور اس سے علم حق کا فقہ اور معرفت خداوندی سیکھ۔ ان کے منہ سے خود سن کر اس میں فہم حاصل کر، کیونکہ علم مردوں کے منہ سے ہی حاصل ہوا کرتا ہے۔ کون سے مرد حق تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم کے جاننے والے؟ پس جب تیرے لیے یہ صحیح ہو جائے تب نفس و شیطان و خواہش و طبیعت و عادت اور مخلوق پر نظر جانے کے بغیر تنہا گوشے میں بیٹھ جا۔ جب یہ گوشہ نشینی تیرے لیے صحیح ہو جائے گی تو فرشتے اور ارواح صالحین اور ان کی توجہات تیرے ارد گرد ہوں گی اور سبب حفاظت و ترقی بنے گی۔ اگر تو اس طریقے پر مخلوق سے گوشہ نشینی اختیار کرے تو بے شک مفید ہے، ورنہ تیری گوشہ نشینی نفاق اور فضول تضییع اوقات ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ تو آگ میں ہوگا۔ دنیا میں تکالیف کی آگ کے اندر اور آخرت میں اس آگ کے اندر جو منافقوں اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بار الہا معافی و مغفرت اور پردہ پوشی و درگزر اور توجہ فرما، ہماری پردہ داری مت کیجیو اور ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اے اللہ، اے کریم، تو نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور بہتری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہم کو معاف فرما، آمین۔ تجھ پر افسوس کہ علم کا دعویٰ کرتا ہے اور جاہلوں کا سا اتراتا اور ان کے غصے کی طرح غصہ کرتا ہے۔ تیرا دنیا پر اور مخلوق کے اپنے طرف متوجہ ہونے پر اترانا علم و فہم بھلا دے گا، تیرے قلب کو سخت بنا دے گا۔ اگر شادمانی کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو خیر اس وقت شادماں ہو جب کہ دنیا ہو اور اس کو خرچ کرے۔ حق تعالیٰ کی طاعت میں کہ تو خادمان حق کو اس سے نفع پہنچائے اور ان کو کھلا پلا کر ان کی طاعتوں پر ان کی اعانت کرے۔ دن رات خوف پر قائم رہے، یہاں تک کہ تیرے قلب اور باطن سے کہہ دیا جائے کہ جس طرح کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ خوف نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کہ سب سن رہا اور دیکھ رہا ہوں۔ تو ان بے خوف بنا دیے جانے والوں میں داخل نہیں ہے، تو ان بے خوف بنا دیے جانے والوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ عمل کے بغیر صرف علم کا حفظ یاد کر لینا ہی تیرے پاس ہے۔ ضرور ہے کہ تو انبیاء کا وارث نہ ہو سکے، وراثت تو صرف علم، عمل اور اخلاص سے صحیح ہوا کرتی ہے۔ اپنے مرتبے سے واقف ہو اور جو چیز تیرے مقسوم میں نہیں اس کی طرف مت بڑھ۔ حق تعالیٰ کی مقدر فرمائی ہوئی چیزوں میں اس کے موافقت پر قائم رہ، پس لا بد وہ تجھ کو توفیق بخشے گا اور تجھ پر عنایت فرمائے گا اور تیرے سر سے بوجھ اٹھا لے گا اور دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرمائے گا۔ مومن کا جب ایمان قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام صاحب یقین رکھ دیا جاتا ہے، پھر جب اس کا یقین قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام عارف ہو جاتا ہے، پھر جب اس کی معرفت قوی ہو جاتی ہے تو اس کا نام عالم رکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس کا علم قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام محب قرار دیا جاتا ہے، اور جب اس کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو اس کا نام محبوب رکھا جاتا ہے، اور جب یہ شان محبوبیت صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا نام غنی، مقرب اور مستانس قرار دیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرب سے انس پاتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کو اپنے حکم، اپنے علم، اپنی اگلی پچھلی لکھت اور اپنی قضاء اور قدر پر اطلاع بخشتا ہے، اور یہ اس کے حوصلے اور اس کے قلب کی اس طاقت اور گنجائش کے مطابق ہوتا ہے جو اس کو حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنے رب کی معیت میں قائم
اور با اعتبار قلب مخلوق سے باہر ہوتا ہے کہ جب حق تعالیٰ کا علم سابق یعنی تقدیر الہی کے ظہور کا وقت آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مقسوم کی کوئی چیز کھانے پینے پہننے کی ہوتی ہے تو چونکہ محبوب حق جس کی طرف وہ مقسوم نافذ کیا گیا اس مقسوم کی چیز سے غائب ہوتا ہے، اس لیے مقسوم اس شخص کو پاتا جو اسے لے لے، لہذا حق تعالیٰ اس محبوب صاحب مقسوم کو تناول کے غرض سے موجود فرما دیتا ہے تاکہ اس کا علم غلط نہ ہونے پائے۔ وہ محبوب تو فنائیت میں محو ہو لیتا ہے، پس حق تعالیٰ اس کو دوسرے جنم میں مخلوق فرماتا اور اس کو وجود بخشتا ہے تاکہ اپنے علم ازلی میں مقسومات کی جو تعمیر فرمائی تھی وہ منہدم نہ ہو جائے۔ پس مقسوم کے نوالے اس کو بادل ناخواستہ اس طرح کھلائے جاتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو کھلائے جاتے ہیں۔ جیسے مریض پر شربت وغیرہ کا پینا لازمی کیا جاتا ہے اور اس طرح پر اس کے اختیار کے بغیر اس کی قوت محفوظ رکھی جاتی ہے تاکہ ضعف کے سبب عبادت سے عاجز نہ ہو جائے، بلکہ تقدیر ہی اس کی پرورش کیا کرتی ہے، جو کہ مومن و صاحب یقین و معرفت اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے اور مضرت دفع کرنے سے فانی اور عاجز ہوتا ہے۔ دست رحمت اس کو دائیں اور بائیں کروٹیں دلاتا رہتا ہے، بلکہ لطف حق اس کو بچوں کی طرح کندھے پر چڑھاتا اور اتارتا ہے۔ ہائے خسارہ اس شخص کا کہ جس نے اللہ کو نہ پہچانا اور اس کی رحمت کے دامن سے لگ نہ گیا، خسارہ اس شخص کا کہ جس نے اللہ سے معاملہ نہ کیا اور اپنے دل سے اس کی طرف یکسو ہو کر اپنے باطن سے اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو گیا اور اس کے لطف و احسان کو مضبوط تھام نہ لیا۔ صاحبو صدیقین کے قلوب کی پرورش کا ان کے بچپن سے لے کر بوڑھے ہونے تک حق تعالیٰ ہی کفیل رہتا ہے۔ جوں جوں کسی قسم کی مصیبت سے ان کو آزماتا، ان کا صبر ملاحظہ فرماتا، ویسا ہی اس سے ان کا قرب بڑھتا رہتا ہے۔ مصیبت در حقیقت نہ ان پر غالب آتی ہے اور نہ ان سے لاحق ہوتی ہے، صرف بدن پر مصیبت کی صورت ہی نظر آتی ہے، دل پر صدمہ مطلق نہیں ہوتا، اور وہ لاحق ہی کس طرح ہو سکتی ہے کہ جبکہ وہ مصیبتیں تو پاپیادہ ہیں اور صدیقین کے قلوب اڑنے والے پرندوں کے بازوؤں پر ہوتے ہیں، پھر پیدل اور اڑنے والوں کا کیا ساتھ۔ خسارہ اس شخص کا کہ جو ان کے دلوں کو ایذا پہنچائے، غضب اللہ کا اس کے لیے، ہائے حق تعالیٰ کی طرف سے محرومیت اس کے لیے، غصہ خدا کا اس کے لیے۔ صاحبزادے اللہ والوں کا غلام اور ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین اور ان کا حاضر باش خدمتگار بن جا، پس جب ہر وقت تو اس حالت پر رہے گا تو سردار بن جائے گا۔ جو شخص حق تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے سامنے جھکتا ہے، حق تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بلندی بخشتا ہے۔ جب تو عوام کی ایذائیں برداشت اور ان کی خدمت کرے گا تو حق تعالیٰ تجھ کو ان پر بلندی بخشے گا اور تجھ کو ان کا سردار بنا دے گا۔ پھر کیا پوچھنا جب کہ تو اس کی مخلوق کے خواص کی خدمت کرے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں اور ہماری زبانوں پر نیکیاں جاری فرما دے اور ہم کو اپنے لطف و عنایت کا اہل بنا لے۔ 55ویں مجلس بروز جمعہ بوقت صبح 17 رمضان 545 ہجری۔ جو شخص حق تعالیٰ کی قضا اور قدر پر رضا کا خواہاں ہو، اس کو چاہیے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھے، کیونکہ اس کا یاد رکھنا مصائب و آفات کو ہلکا کر دیتا ہے۔
تو اپنے نفس، مال و اولاد کی بابت اس پر الزام مت رکھ، بلکہ جس کے متعلق جو بھی نقصان پہنچے کہہ دے کہ میرا رب میرے حال کا مجھ سے زیادہ واقف ہے۔ پس جب ہمیشہ اس حالت پر رہے گا تب تجھ کو رضا و موافقت کا مزہ آئے گا، اور ساری تکلیفیں اپنی جڑ بنیاد سے جاتی رہیں گی، اور اس کے بدلے نعمتیں اور خوش عیشیاں حاصل ہوں گی۔ جب تو موافقت کرے گا اور تکلیف کے وقت راضی رہنے کی لذت پائے گا تب تیرے پاس ہر وقت اور ہر جگہ سے نعمتیں آئیں گی۔ اے خدا سے غافل، تو غیر کی طلب میں مشغول ہو کر اس کی ذات و رضا برقضا سے غافل مت ہو۔ بسا اوقات تو اس سے فراغی معاش کا طالب ہوتا ہے، اور کیا عجب ہے کہ وہ تیرے لیے فتنہ ہو اور تجھے علم نہ ہو۔ تو نہیں جانتا کہ بہتری کس چیز میں ہے، پس خاموش رہ، اور جس حال میں بھی وہ رکھے اس میں اس کا موافق بنا رہے، اور اس سے ہر حالت میں اس کے افعال پر رضا اور شکر کا طالب ہو۔ وہ رزق کی وسعت جس پر شکر نہ ہو فتنہ ہے، وہ معاش کی تنگی بھی جس پر صبر نہ ہو فتنہ ہے۔ شکر تیرے پاس نعمتیں زیادہ کرے گا، تجھ کو تیرے رب کے قریب پہنچا دے گا، اور صبر تیرے قلب کے پاؤں جما دے گا، قلب کی مدد کرے گا، اس کو قوی بنائے گا، اس کو فتوحات بخشے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کا محمود ہوگا۔ حق تعالیٰ پر زبان یا قلب سے اعتراض کرنا حرام ہے، اس سے قلب اور چہرہ دونوں سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اے نادان، جس اعتراض میں تو اپنے نفس کو مشغول کر رہا ہے اس کو بدل کر حق تعالیٰ سے دعا میں اس کو مشغول کر لے، اسی میں اس کو لگائے رکھ یہاں تک کہ تکلیفوں کے اوقات ختم ہو جائیں اور مصیبتوں کی آگ کے شعلے بجھ جائیں۔ اور اے طلب حق کے مدعی جو اس کی رحمت اور محبت کے خزانوں سے آگاہ ہے، خدا تک پہنچنے سے پہلے جب تک تو اس کے راستے میں ہو تو اس سے دعا مانگتا رہے کہ جس وقت تجھ کو حیرت پیش آئے تو عرض کر کہ اے حیران مخلوق کے رہبر میری رہبری فرما، اور جب تو کسی تکلیف میں مبتلا اور صبر سے عاجز ہو تو دعا مانگ کہ اے میرے معبود میری مدد فرما، مجھ کو صبر دے اور میری تکلیف دور کر۔ لیکن جس وقت تجھ کو وصول نصیب ہو جائے، تیرے قلب کو حضوری میں لے لیا جائے اور مقرب بنا لیا جائے، تو اس وقت نہ سوال ہو نہ زبان، بلکہ سکوت اور مشاہدہ ہو کہ جو کچھ وہ ظاہر فرمائے چپ کھڑا ہو اس کو تکتا رہے، کیونکہ اس وقت تو مہمان بن جائے گا، اور مہمان کسی شے کی فرمائش نہیں کیا کرتا بلکہ ادب و تہذیب سے رہتا، اور جو کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اس کو کھا لیتا، اور جو کچھ بھی اس کو دیا جاتا ہے اس کو لے لیا کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کو حکم ہی کیا جائے کہ فرمائش کرو، تو بے شک وہ تعمیل حکم کے لیے فرمائش کرتا ہے نہ کہ اپنی خواہش سے۔ دعا تو بعد کی وقت ہوتی ہے، دعا تو بعد کے وقت ہوتی ہے اور قرب کے وقت سکوت ہوتا ہے۔ اللہ والے حق تعالیٰ کے سوا کسی کو پہچانتے ہی نہیں، ان سے اصحاب جدا اور ان کے قلوب سے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں۔ اگر مہینوں بھی ان کو آب و دانہ نصیب نہ ہو تو نہ ان کو پرواہ ہوگی اور نہ ان کی حالت میں تغیر آئے گا، کیونکہ ان کی غذا پہنچانے والا خدا ہے جو ان کو غذا بخشتا ہے جس شے کی بھی چاہتا ہے۔ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس سے طلب کرے اس کے غیر یعنی مال و جاہ یا جنت و غلمان، تو وہ اس کی محبت میں جھوٹا ہے۔ ہاں، جب محبوب وہ اصل اور مہمان مقرب بن جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ مانگو اور فرمائش کرو اور کہو جو کچھ بھی مطلوب ہو، تم مختار ہو، تو اس وقت تعمیل حکم کے لیے کسی شے کے طلب میں مضائقہ نہیں۔
محب کی حالت قبض کی ہوتی ہے اور محبوب کی حالت بسط کی۔ ناکامی محب کا حصہ ہے اور عطا محبوب کا حصہ۔ بندہ جب تک محب اور طالب رہتا ہے تو سرگشتگی اور پراندگی اور شکستگی اور کسب معاش کے اندر رہتا ہے، اور جب نمبر پلٹتا ہے کہ محبوب اور مطلوب بن جاتا ہے تو اس کے حق میں معاملہ بھی پلٹ جاتا ہے۔ پس ناز اور خوشحالی اور قرار اور فراخی رزق اور مخلوق کا مسخر ہونا اس کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ سب محب ہونے کی حالت پر صبر و استقامت کی برکت ہے کہ نہ عاشقانہ مشقتوں پر صبر کرتا اور نہ معشوقانہ ناز کرنا نصیب ہوتا۔ بندے کا حق تعالیٰ کی صحبت حاصل کرنا اور حق تعالیٰ کا بندے سے محبت فرمانا ایسا نہیں ہے جیسے مخلوق کی مخلوق کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر بے چین ہو جاتا اور محبوب بیجا کرشمے کر کے تب بھی محب جی ہاں کا غلام رہتا ہے۔ ہمارے پروردگار کے مثل کوئی چیز نہیں، اور نہ اس کی محبت کو دوسرے کی محبت پر قیاس کرنا صحیح ہے، اور وہ بذاتہ صاحب سماعت اور بصارت ہے، پھر اس کا کوئی فعل اس مخلوق کے فعل جیسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس کے گوش و ہوش اسی کے عطا کردہ ہیں۔ تشبیہات تو لوگوں کے لیے بیان کرنی مناسب ہے، نہ کہ اس کے لیے۔ اس کے سمجھنے کی اس سے درخواست کرو، اس کے ساتھ خوش دل رہنے کو اسی سے طلب کرو کہ وہی جس پر چاہتا ہے خوش دلی وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے قلوب کا رزق زیادہ فرما دیتا ہے۔ ان اللہ والوں میں ایک ایک کے اندر جملہ باشندگان آسمان و زمین کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کا قلب موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح ہوتا ہے کہ سب کچھ نگل گیا اور پیٹ پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اول حکمت تھا کہ صرف وہی کام دے سکتا تھا جو دنیا کی لاٹھیاں دیا کرتی ہیں۔ اس کے بعد سرتاپا قدرت بن گیا کہ اس سے وہ کرشمے ظاہر ہونے لگے جو انسان سے بھی نہیں ہو سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسباب سفر کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو وہ عصا آپ کا اسباب اٹھا لیتا۔ جب آپ پیادہ پائی سے تھک جاتے تو اس پر سوار ہو جاتے، آپ کے لیے وہ گھوڑے کا کام دیتا۔ آپ کے بیٹھنے اور سونے کی حالت میں چوکیدار بن کر آپ سے موذی کو دفع کرتا۔ بھوک کے وقت جس میوے کی آپ کو رغبت ہوتی اس کا درخت بن کر ہر قسم کے پھلوں سے بارآور ہو جاتا۔ جب آپ بیٹھا کرتے تو چھتری بن کر آپ پر سایہ کیا کرتا۔ حق تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت دکھائی کہ ہم جس چیز سے جو چاہیں کام لے لیں۔ پس عصا کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام قدرت سے مانوس ہو گئے۔ پس جب ان کو نبی بنایا اور اپنے پاس بلایا اور باتیں کی اور منصب رسالت کا مکلف ٹھہرایا تو ان سے دریافت فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے پر میں سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑ لیتا ہوں، اس میں میرے لیے سواری و پھل و سایہ وغیرہ کی دوسری ضروریات بھی ہیں۔ تب حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کو ذرا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو زمین پر ڈال دیا، پس وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگے۔ حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اس کو پھر وہی لاٹھی بنا دیں گے۔ الغرض اس سے مقصود یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قدرت پر آگاہ فرما دے تاکہ ان کی آنکھوں میں فرعونی شان و شوکت حقیر بن جائے، اور ان کو فرعون اور اس کی قوم سے جنگ کرنا سکھا دے۔ ان سے لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کر دیا اور خرق عادات ان کو مطلع فرما دیا کہ ہمارے سامنے اسباب کوئی چیز ہی نہیں، بس کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو اس سے اندیشہ مت کرنا۔ شروع حالت میں نبوت
سے قبل ان کے قلب اور سینے میں تنگی تھی، اس کے بعد قلب وسیع فرما دیا اور ان کو شریعت اور نبوت اور علم لدنی عطا فرما دیا۔ اے نادان، جس کی ایسی قدرت ہو، کیا وہ بھلا دینے اور نافرمانی کیے جانے کے قابل ہے؟ اس ذات کو مت بھول جو تجھ کو نہیں بھولتا، اس سے غافل نہ ہو جو تجھ سے غافل نہیں ہوتا۔ موت کو یاد کر کہ موت کا فرشتہ سب کی روحوں کے قبض کرنے پر تعینات ہیں۔ تیری جوانی، تیرا مال، جس عیش و آرام میں بھی تو ہے، کوئی چیز بھی تجھ کو دھوکہ میں نہ ڈالے۔ یہ سب کچھ عن قریب تجھ سے لے لیا جائے گا، اور اس وقت تجھ کو اپنی کوتاہی اور ان واہیات مشغلوں میں وقت کا برباد کرنا یاد آئے گا۔ پس نادم ہوگا، اور نادم ہونا سود مند نہ ہوگا۔ عن قریب تجھ کو موت آ جائے گی، اور تو میرے واعظ اور میری نصیحت کو یاد کرے گا، اور اپنی قبر میں پہنچ کر تمنائیں کرے گا کہ کاش میرے پاس رہا کرتا اور میری باتیں سنا کرتا۔ کوشش کر کہ میری بات قبول اور اس پر عمل کر، تاکہ دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ رہے۔ یا اللہ، ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔